अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। फलिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्दि व रब्बिल आलमीन व लहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुह व लकश शुक्र कुल्लुह व लकल मुल्कु कुल्लुह व लकल खल्कु कुल्लुह बियदिकल खैरु कुल्लुह व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिह व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिह। इस खूबसूरत दुआ के साथ खूबसूरत बाबरकत मजलिस का आगाज़ करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक, आपका ज़िक्र मुबारक की मजलिस। तो दुरूद पाक से शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लमा तस्लीमन कसीरा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आप सब को अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल हिज्जा का चाँद कल नज़र आ गया है। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये वो खूबसूरत दिन है, ये वो 10 दिन बहुत ही खूबसूरत दिन जिनमें जिनकी बड़ी फजीलत आई है। कुरान मजीद में इनका जिक्र आया है। जैसे रमज़ान की ताक रातों का जिक्र है, 10 आखिरी अशरे की 10 जो रातें हैं उनका जिक्र है, उनमें ताक रातों का। और बाज़ अहादीस में 10 जो दिन है पूरा का पूरा अशरा। और वो रातें हैं इबादत की और ये दिन है इबादत के, और बहुत ही कीमती दिन है इबादत के। और ख़ास तौर से जो इसमें जिक्र है अल्लाह सुब्हानहू तआला का, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और भी तकबीरात हैं जो ख़ास तौर से इन दिनों कहनी है। और जितने भी आप नेकी के काम कर सकते हैं इन दिनों को गनीमत जानकर, ये 10 दिन है यूं ही गुजर जाएंगे। और इनमें जो जो भी आपसे नेक अमल हो सकते हैं कीजिए।
روزہ رکھیے، صدقہ خیرات کیجیے، نوافل کا اہتمام کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیجیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے، درود پاک کے ساتھ تکبیرات پڑھیے، اور تکبیرات اور تحلیل اور تمحید اور تسبیح جو ہے وہ ان دنوں کی اسپیشل ذکر ہیں، اذکار ہیں، وہ ضرور اپنی زبان پر رکھیں۔ کچھ نہیں تو تکبیرات ضرور رکھیں جب آپ دیکھیں کہ اب جو ہے مطلب نوافل پڑھ لیے، قرآن کی تلاوت کی ہے، روزہ ہے، ابھی کوئی بات نہیں ہو رہی تو تکبیرات پڑھیں۔ تو تکبیرات بہت بہت خوبصورت عمل ہے ان دنوں کا، ان کا اہتمام کریں، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا۔ اس کے بعد درود شریف بھی ہے، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو انہی خوبصورت تکبیرات اور درود پاک سے ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مکی دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ مکی دور میں دعوت کا جو سلسلہ ہے وہ اب بڑھ چکا ہے، تیزی سے ہو رہا ہے، اور اسلام پھیل رہا ہے، بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور جو اسلام قبول نہیں کر رہے وہ اپنی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اسلام کو جو ہے کیونکہ یہ کام تو بہت، اب ہم نے ہر طرح کے حربے، ہر طرح کی چیزیں استعمال کر لی، اب جو ہے ابھی بھی یہ لوگ نہیں باز آ رہے، تو انہوں نے کیا طے کیا، جب بحث اور حجت سے کام بنتا نظر نہ آیا، ہر طرح سے انہیں شور مچا کر دیکھ لیا، لوگوں کا مجمع ختم کر کے دیکھ لیا، اور حج کا دور بھی گزر گیا، ہر طرح سے انہوں نے ہر تدبیر کر لی، ہر کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے اس کو ناکام بنا دیا جائے، لیکن کیونکہ ایک ہی طرف ان کا دماغ چل رہا تھا کہ اس کام کو ناکام بنا دیا جائے، اگر اس کے اپوزٹ اگر چل جاتا اس کا دماغ، اس کے اگینسٹ میں کام کرتا کہ یہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے، اس چیز کو ہی دیکھ لیں جس کے خلاف ہم اتنا بھڑک اٹھے ہیں، اتنا ہم کوششیں کر رہے ہیں، رات دن ہماری کوششیں اسی کام میں لگی ہوئی ہیں، آخر وہ ہے کیا چیز، آخر وہ ہے کیا، کون سا پیغام ہے، اور اگر ہے بھی تو ایک اللہ کی عبادت کا، تو اس میں کون سی حکمت چھپی ہوئی ہے، تھوڑا سا اگر غور کر لیتے تو شاید وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آتے اور بات سنتے، اور ان کے نصیبوں میں ایمان لکھا ہوتا، لیکن ان کی شر انگیزیاں، ان کی بدعمالیاں، اور ان کا جو تھا آ، اسلام کے خلاف جو ان کا وہ تھا، ان کا تعصب تھا ایک اللہ کی عبادت کا، وہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، اور وہ اس چیز میں اس حد تک نکل چکے تھے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ساری تدبیریں، ساری چیزیں ہم کر چکے ہیں، بحث حجت سے کام بنتا نظر نہیں آ رہا، تو مشرکین نے طے کیا کہ اسلام کی دعوت کو بزور طاقت کچل دیں، بزور طاقت کچل دیں، یعنی کہ اب تلوار اٹھا لیں یا کوئی اور اذیت ناک ان کے لیے کوئی ایسی چیزیں کریں، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں۔ چنانچہ بڑے لوگوں اور قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو اذیتیں دینی شروع کر دیں، چن چن کر، کہ اچھا یہ مسلمان ہو گیا، لے آؤ اس کو پکڑ کر، اچھا یہ مسلمان ہو گیا، لے آؤ اس کو پکڑ کر، مارو اس کو، اذیتیں دو اس کو، یہ اسلام قبول کر کے کیسے آ گیا ہے۔ تو جب دیکھا کہ ہماری جو ساری تدبیریں ہیں وہ ناکام ہیں، تو اب اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ چنانچہ بڑے لوگوں اور قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو اذیتیں دینی شروع کی، اور ان کا ایک وفد ابو طالب کے پاس گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے منع کریں۔ کل ہم نے دیکھا تھا، اور آج ہم جو ہے مسلمانوں کو تعذیب کا جو ٹاپک ہے یہ دیکھیں گے، کیونکہ اب جو اذیت ناک دور شروع ہونے جا رہا ہے مکی دور کا، اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو بحث و مباحثہ تھا، جو ان کی تدبیریں تھیں وہ تو ناکام ہو گئیں، اب جو ہے انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے،
اور جو دل چاہا جیسے چاہا اذیتیں دینی شروع کی۔ اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی ایسی تکلیفیں دی گئیں کہ ان کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شک ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یوں سمجھیں کہ ہمیں پلیٹ میں رکھا ہوا پکا پکایا ایک حلوہ مل گیا ہے جسے ہم کھا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، ہے نا۔ اسلام انجوائے تو نہیں کرنے کے لیے آیا نا، عمل کرنے کے لیے آیا ہے نا، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ ہم پلیٹ اٹھاتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں، پلیٹ اٹھاتے ہیں ادھر رکھ دیتے ہیں، تھوڑا سا کھا لیتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں، مطلب ہم نے اس کو اس کی قدر سے نہیں جانا، جتنی جس طرح سے اس کی قدر کی جانی چاہیے تھی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اب دیکھیں کہ جنہوں نے قدر سے قبول کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں بیٹھ کر کلمہ پڑھا، اسلام سیکھا اور متمنی ہو گئے اسلام کے، تو ایسے جو ہے، ایسے لوگوں پر کیسی کیسی اذیتیں آئیں، جن میں نام آتا ہے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ۔ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ لا الہ الا اللہ کہا تھا، ایک اللہ کے نام کا کلمہ پڑھا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی تعظیم کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی دعا کرنے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں۔ یہ چیز مانی تھی انہوں نے، اور یہ ساری چیزیں وہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے اپنی ان ہستیوں کے لیے کرتے تھے۔ تعظیم بھی انہی ہستیوں کے سامنے ہو رہی تھی، نذر و نیاز اور چڑھاوے اور ذبیحے بھی انہی کے نام کے ہو رہے تھے، اور انہی کو ڈھال اور واسطے وسیلے بنا کر دعائیں کی جاتی تھی۔ یعنی کہ ساری کی ساری جو چیز جو اللہ کے لیے تھی، وہ ساری کی ساری انہوں نے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کو مان کر انہوں نے وہ محبت، وہ جو توجہ تھی جو اللہ کے لیے تھی، وہ بانٹ دی، اور بانٹ کیا دی، ساری کی ساری ہی توجہ تقریباً انہوں نے ان ہستیوں کی طرف کر دی تھی جو ان کی گزشتہ ادوار میں جو بزرگ ہستیاں ان کی گزری تھی، جن کے انہوں نے بت بنا لیے تھے۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے کلمہ پڑھا، اس کی سزا انہیں ملی کہ امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے۔ کتنی اذیت ہوتی تھی نا ان کو، کیسی، آپ امیجن تو کریں کیا حال ہوتا ہوگا ان کا۔ اور عرب ممالک میں سخت گرمی ہوتی ہے، اگر آپ عمرہ یا حج کے لیے گئے ہیں تو وہاں شدید گرمی ہوتی ہے۔ اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہتے رہتے، اتنی محبت تھی اللہ سے، اتنا ایمان دل میں پیوست ہو گیا تھا، اتنی چاہت تھی کہ مر گیا تو مر کے جنت میں جاؤں گا، نہ مرتے ہی جنت مل جائے گی، اتنی بڑی کامیابی، یہ دنیا کی اذیت تو۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا یا تو محمد کے ساتھ کفر کر اور لات و عزا کی پوجا کر، یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا۔ اتنے سنگ دل تھے وہ، اتنے سنگ دل تھے وہ لوگ، حالانکہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ اوپر ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ ہی بارش برساتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی نے ہی ساری کائنات بنائی ہے، آسمان اور زمین کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن انہوں نے جن کی تعظیم شروع کر رکھی تھی ان کے لیے بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ بھی شفا دیتے ہیں، یہ بھی شفا دیتے ہیں، اللہ نے ان کو وہ چیز دے دی ہے، اللہ نے ان کو تصرف دے دیا ہے، یہ بھی بیٹے دیتے ہیں، یہ بھی اولاد دیتے ہیں، یہ بھی شفا دیتے ہیں، یہ بھی، یعنی کہ یہ بھی والی جو بات ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ نہیں، بھی والی بات، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ اذیت دیکھیں، آپ امیجن کریں کہ کیا حال ہوتا ہوگا حضرت بلال کا، اور کہتے ہیں احد احد احد، لیکن بلال برابر احد احد کہتے رہے۔ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، حضرت بلال کو اسی طرح کی اذیت دی جا رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس مصیبت میں دیکھا تو خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ کتنا بڑا احسان کیا نا انہوں نے۔ یہ ہوتی ہے انسانیت۔ اگر ہم مسلمان ہیں
تو ہمیں سب سے پہلے جو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ میں ہمیں جو پیغام ملا ہے، ایمان الغیب کے بعد، نماز کے بعد، کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جو ان کو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کیا نا، یہاں پیسے دیے تھے نا، تبھی تو وہ آزاد ہوئے تھے، اور آزاد تبھی تو انہیں خریدا اور خرید کے پھر آزاد بھی کر دیا۔ یہ نہیں کہ اپنا غلام بنا لیا کہ اب تو میرے پاس آ جا، اب تو میرا غلام بن گیا، اب تو میرے کام کر، نہیں۔ اس کو کہتے ہیں نیکی، اس کو کہتے ہیں انسانیت، کہ کوئی تکلیف میں ہے تو اس کا درد، اس کی تکلیف کو یوں محسوس کرنا جیسے خود کو ہو رہی ہو، اس کو کہتے ہیں انسانیت، اس کو کہتے ہیں ہمدردی۔ اور جو اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا بندہ بن جاتا ہے، اسے ولی کہتے ہیں، ولی اللہ کہتے ہیں۔ پھر عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا جاتا کہ ان کی عقل جاتی رہتی ہے، اللہ اکبر! انسان ضائع کر دینا، مار مار کر اس کی عقل کا بھڑکس بنا دینا، اس کو کچھ سمجھ ہی نہ آنا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب اس نے کیا کہنا ہے، اس نے کلمہ کیسے پڑھنا ہے، اسے یاد ہی نہ رہا ہے، اس کو اتنا مارا جائے، ایک اللہ کا نام لینے والے کو، لا الہ الا اللہ کہنے والے کو اتنا مارا جائے، ہم؟ اور ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اتنا مارا جاتا۔ ابو فقیہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام افلا تھا، اور قبیلہ ازد کے رہنے والے، اور قبیلہ بنو عبد الدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں چلایا جاتا، اللہ اکبر! لوہے کی بیڑیاں، کتنا وزن، کہ پاؤں جلدی اٹھا نہیں سکے انسان دھوپ میں، جب ننگے پاؤں، آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا کبھی ننگے پاؤں دھوپ میں چلنے کا، تو فوراً فوراً جلدی جلدی بندہ قدم اٹھاتا ہے اور جلدی سے وہاں سے یعنی کہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہیں جو ہے بھاری بیڑیاں پہنا کر دھوپ میں چلایا جاتا تھا، اور کپڑے اتار کر تپتی ریت پر پھر لٹا دیا جاتا، اور اوپر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ ہل بھی نہ سکیں، اور اتنی دیر تک اسی اذیت میں رکھا جاتا کہ ان کی عقل کھو جاتی، بے ہوش ہو جاتے۔ انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی رہیں، یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر گئے، اتنی اذیتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ جب بہت زیادہ اذیتیں ہوں تو پھر تم وہاں سے نکل جاؤ، ہجرت کرو، ہجرت میں برکت ہے، ہجرت کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، ہجرت کے بہت بینیفٹ ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنا علاقہ چھوڑ دیا تھا نا، اپنے ابا کو سمجھایا کہ آپ کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جنہیں آپ اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں۔ ابا نہیں مانے، ابا کو الوداع کہہ دیا کہ میں ایسے علاقے میں چلا جاؤں جہاں اپنے رب کی دل کھول کر، دل جمعی کے ساتھ، دل جتنا دل چاہے، دل بھر کر، جی بھر کر عبادت کروں، کوئی مجھے روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ رب کے ذکر میں، رب کی یاد میں، رب کی ساتھ باتیں کرنے میں ایک لذت ہوتی ہے، وہ بڑھتی ہے، جتنا زیادہ آپ اس چیز میں آگے بڑھتے ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر انسان اس چیز کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اچھا یہ دیکھیں اذیتیں، کہ وہ ہجرت کر گئے، ایک بار اسی طرح ان کے دونوں پاؤں کو رسی سے باندھ کر انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا، اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا، یوں لگتا تھا جیسے مر گئے ہیں۔ اسی دوران میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہیں بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ یہ دیکھیں سبحان اللہ! حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بزنس تھا، بزنس مین تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہوا تھا، اور وہ اللہ کی راہ میں یوں قربان کرتے تھے۔ پہلے پہلے شخص تھے ایمان لانے والوں میں، مردوں میں پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، کلمہ پڑھ لو، انہوں نے کہا آپ سچے ہیں، آپ نے سچ کہا، آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اما خدیجہ کے پاس گئے، انہیں بتایا، انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ پہلی خاتون، بچوں میں حضرت علی، یہ خوبصورت لوگ تھے،
जो ईमान लाए और फिर पूरा पूरा ईमान पर गामजन रहे और बढ़ बढ़ कर नेकियां करने वाले थे। ऐसे लोगों का साथ बनता चला गया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो इस्लाम की कुव्वत बढ़ती गई। फिर हम देखते हैं मशहूर सहाबी खुबाब बिन अर्रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जमाने जाहिलियत में कैद होकर आए थे। उन्हें बनु खज़ाआ की एक औरत उम्मे अनमार बिनते सबा ने खरीद लिया था। ये लोहार थे। जब मुसलमान हुए तो उनकी मालिकन लोहे का जलता हुआ टुकड़ा लेकर आती और इनकी पीठ पर डाल देती। अल्लाह अकबर। औरतों ने भी नहीं बख्शा मुसलमानों को, कि औरतें तो इतनी संगदिल नहीं होती, लेकिन ईमान लाने की बिना पर वो जो औरत थी उसने भी ना बख्शा और इतनी सख्त अजियत देती रही, कि- ताकि के पीठ पर जो डाल देती थी, जो लोहा गर्म करके लाती थी, ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफर करे, यानी कि इनकार कर दे उनका। मगर इससे उनका ईमान और ज्यादा बढ़ जाता, ताकि मुशरिकीन भी सजा उन्हें मुशरिकीन भी सजाएं देते। उस औरत के अलावा मुशरिकीन भी सजाएं देते। कभी गर्दन मरोड़ते, कभी बाल नोचते और कई बार तो जलते हुए कोयलों पर डाल दिया, जिन्हें उनकी पीठ की चर्बी ने नहीं बुझा दिया। अब अजियतें सुनकर देखें तो सही, हम किस दौर में जी रहे हैं। हमारा हम कितना जितना भी शुक्र अदा करें कम है, कि हम उस दौर में हैं जहाँ हमें एक माहौल, एक बनी बनाई चीज और सब कुछ ईमान जैसी नेमत मिल गई, और हमें फिर भी अमल करने में मुश्किल है। तो कितने अफसोस की बात है। हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे दीन पर अमल नहीं करते, हमें उनको देख देख कर अफसोस होता है। और गलती हमारी अपनी ही होती है, क्या हमने वो उनकी जो तरबियत है वो वैसी की नहीं। हमने बड़े बड़े जो स्कूल हैं और वहां पर डालने की डाला कि अच्छी तालीम हो जाए, दुनियावी तालीम की तरफ ध्यान ध्यान ज्यादा रहा, और मौलवी मुल्ला की तरफ ध्यान कम रहा, कि भाई कुरान पढ़ाना है। अब कुरान पढ़ाने के लिए कारी साहब आ रहे हैं, तो पहले ही दिन पूछ लेंगे कि भाई कितने सालों में पढ़ा दोगे, 1 साल लगेगा या 2 साल लगेंगे, जल्दी पढ़ा देना। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के जरिए कितने सालों में कुरान सिखाया? वही का दौरानिया कितना था? 23 साल। 13 साल मक्की और 10 साल मदनी। 23 साल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो खातमुन नबीयीन है, रहमत लिल आलमीन है, इमामुल अंबिया हैं, उन्होंने कुरान सीखा। तो हम सिर्फ 2 साल में, हम 1 साल में 2 साल में सीखेंगे बस? हमारा बच्चा काफी है इसके लिए? गलत बात है, गलत बात है। जिंदगी भर के लिए ही किताब। हजरत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह अन्हा एक रूमी लौंडी थी। वो मुसलमान हुई तो उन्हें अल्लाह की राह में और इस कदर तकलीफें दी गई कि वो अंधी हो गई। अल्लाह अकबर। इस पर उनसे कहा गया कि तुम्हें लात और उज्जा की मार पड़ गई है। मारा मारा भी खुद, और उन उन हस्तियों का नाम लेकर जो खुद कुछ नहीं, किसी लायक नहीं, कोई उनकी हैसियत नहीं है, उनकी मार कैसे पड़ सकती है? अल्लाह ताला देख रहा है। अल्लाह ताला देख रहा है। हकीकत में तो तुम उन लोगों पर मार पड़ गई है। हकीकत में तो उन लोगों पर मार पड़ गई, शिर्क की गंदगी और गलाजत उन पर पड़ी हुई है, जो अल्लाह को छोड़कर उन कमजोर हस्तियों के पीछे लगे हुए हैं। उन्होंने कहा, नहीं वल्लाह। अल्लाह अकबर। उन वो जुनैरा ने कहा कि नहीं वल्लाह, उन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लात व उज्जा ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये तो अल्लाह की तरफ से है, और अगर वो चाहे तो उसे दूर कर सकता है। दूसरे दिन सुबह हुई तो वाकई अल्लाह ने उनकी बसारत बहाल कर दी थी। ये देखिए, ये है ईमान की कुव्वत, ये है ईमान की ताकत। अल्लाह ताला कैसे कैसे मोजज़े दिखाता है ना। वो तड़प रही हैं अपनी आंखों की तकलीफ से, और उन्हें और ज्यादा हुज्जत की जा रही है, उन्हें और ज्यादा तंग किया जा रहा है, तंज किए जा रहे हैं, और अपने खुदाओं के नाम लेकर उन्हें लेकिन उनका ईमान इतना मजबूत था कि उनकी बीनाई देखें वापिस आ गई। अल्लाह की रहमत से अल्लाह पे यकीन था ना। इस पर मुशरिकीन कहने लगे, ये तो मोहम्मद का एक जादू है। अब देखें, ये जिन्होंने ईमान नहीं लाना होता ना, वो मोजज़ा देख कर कहते हैं ये जादू है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जब मोजज़ात दिखाए, तो फिरऔन और उसके दरबारियों ने, सबने ये कहा था कि ये तो जादू है, जादू लेकर आया है। और जो जादूगरों को बुला लिया कि आओ तुम भी, और मूसा भी आए और अपना अपना जादू पेश करो।
تو یہ تو کوئی بات نہیں تھی. جب بھی حق سامنے آتا ہے تو لوگ جادو کہہ کر اس کو اس سے کتراتے ہیں یا اس سے دور جاتے ہیں. ان کی عقل کام ہی نہیں کرتی کیونکہ اس بڑے دھوکے باز نے ان کو ایسا اپنے جادو میں پھنسایا ہوتا ہے، شیطان نے. ام اس بیس رضی اللہ عنہا بنو زہرا کی ایک لونڈی تھی. ان کا مالک اسود بن عبد یغوث انہیں ستایا کرتا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا کٹر دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا تھا. بنو عدی کے عمرو بن معمل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے. ابھی ایمان نہیں لائے تھے نا عمر بن خطاب، ابھی ایمان نہیں لائے تھے. ابھی تو وہ ایمان کے نام پر بہت غصہ ہو جاتے تھے، بہت زیادہ. زہرا اپنا مائک آف کر لے. بہت زیادہ تیش میں آ جاتے تھے، تلوار اٹھا لیتے تھے. اتنے بڑے سردار تھے قریش میں. ان کا ایک وہ تھا، ایک بہت روب دبدبا تھا. جہاں سے گزرتے تھے لوگ ڈر جاتے تھے، عمر آ رہا ہے، چلو چلو یہاں سے. تو لیکن ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے تو ستایا کرتے تھے. ابھی ایمان کی لذت نہیں ملی تھی نا. تو وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے. اللہ اکبر. پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں چھوڑا بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں، اسی لیے چھوڑ دیا ہے. وہ کہتی تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا. تو نے میرے ساتھ کیا ہے، بدلہ تو لے گا، بتائے گا تجھے بھی. اور جو جو لونڈیاں مسلمان ہوئی اور انہیں ستایا گیا ان میں نہدیہ اور ان کی صاحبزادی رضی اللہ عنہما کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ دونوں بنو عبد الدار کی ایک عورت کی لونڈیاں تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ اور ابو فقیہہ رضی اللہ عنہم کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا. سبحان اللہ. کتنے بڑے انسان تھے نا. اگر آپ خلفائے راشدین جب پڑھنے لگیں تو جب ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ماشاء اللہ. پھر حضرت عمر بن خطاب کا پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ. پھر حضرت عثمان کا پڑھتے ہیں تو ماشاء اللہ سبحان اللہ. حضرت علی کا پڑھتے ہیں تو ماشاء اللہ سبحان اللہ. سب نے ایک سے بڑھ کر ایک خدمت کی ہے، سب نے. خلفائے راشدین ایسے ہی نہیں کہا جاتا. اچھا آگے چلتے ہیں اس پر. اچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا. اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے بطور عتاب کہا میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کرا رہے ہو. اگر یعنی کہ انہوں نے ابو بکر سے کہا، قحافہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور گردنیں آزاد کرا رہے ہو. اگر طاقتور مردوں کو آزاد کراتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں. کتنی خوبصورت نیت تھی نا. آپ دیکھیں کہ ہم اپنے آپ پر بھی، ہم اپنا بھی تو محاسبہ کر رہے ہیں نا، اپنا بھی تو تزکیہ ساتھ ساتھ چلے گا. کہ یہ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا اللہ کی رضا چاہتا ہوں، یہ بہت خوبصورت لفظ ہے. یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اخلاص درست کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اخلاص جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی اس کا ثواب ملے گا. اخلاص آپ نے نیکی کر لی، اس کے پیچھے نیت ہی نہیں تھی، نیت ہی نہیں کی آپ نے کہ میں اللہ کی رضا کے خاطر کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو وہ اخلاص کے بغیر ہے. اخلاص کے ساتھ نیکی سمجھ لیں جیسے چار چاند نہیں لگ جاتے. وہ والی بات ہے. اخلاص رکھیں، ہر چیز کا اخلاص رکھیں. اخلاص کے بغیر نیکی نیکی نہیں. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے. نیت اچھی رکھیں، اخلاص پیدا کریں اپنے اندر. اخلاص، اخلاق اور اخلاص دونوں چیزیں بہت اہم. اس پر اللہ نے ان کی تعریف اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں آیت اتاری. دیکھیں اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الفاظ اتار دیے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ. یہ دیکھیں اس کا ترجمہ.
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہ ہے اعزازی الفاظ کہ میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے، جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی امیہ بن خلف اور اس جیسے کام کرنے والے دوسرے لوگ سب آ گئے اس میں، اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ ہم سب اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں، جتنی بھی حیثیت اور توفیق ہے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا اخلاص کیسا ہے اس کو چیک کریں۔ اللہ کی رضا کی خاطر ہے تو وہ بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے کوئی احسان نہیں، احسان نہ ہو، اور اس پر کسی کا احسان نہیں۔ فرمایا کہ جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہے ہیں کہ اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد، کس کا، ابو بکر کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اور یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو، اور انہوں نے جن غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرایا ان سے بھی، اور تمام صحابہ کرام سے بھی، آمین۔ ان کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین رضی اللہ عنہم کو بھی سزائیں دی گئیں۔ یہ لوگ بنو مخزوم کی حلیف تھے جن کا ایک سردار ابو جہل تھا، چنانچہ اس کی سرکردگی میں قبیلے والے ان لوگوں کو سخت دھوپ کے وقت ابتح میں لے جاتے اور اس کی گرمی میں تپاتے۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اے اللہ آل یاسر کو بخش دے۔ دیکھیں جس کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کر دی ہو۔ اسی طرح عذاب سہتے سہتے یاسر اس دنیا سے چل بسے۔ وہ قبیلہ مزحج کے ایک شاخ انس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام عامر اور دادا کا نام مالک تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سمیہ بنت خیاط تھا رضی اللہ عنہا۔ وہ ابو حذیفہ مخزومی کی لونڈی تھی، بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، ان کے ساتھ بہت سخت ظلم کیا گیا تھا۔ جب بھی میں یہ پڑھتی ہوں تو میں بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتی ہوں۔ انہیں انہیں کم وقت ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مارا جس سے وہ شہید ہو گئی، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں۔ باقی رہے عمار رضی اللہ عنہ تو عذاب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ مشرکین سخت گرمی کے دنوں میں کبھی انہیں لوہے کی زرہ پہنا دیتے، کبھی سینے پر سرخ بھاری پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈبو دیتے، یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہہ دی، لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی کہ مشرکین کی جو مطلب کی بات تھی وہ کہہ دی، اتنی اذیتیں دی انہوں نے، لیکن دل ایمان سے بھرا ہوا تھا، تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب سنیں کہ اگر کوئی ظالم جابر آپ کے پیچھے پڑ گیا آپ کے ایمان کے اور آپ کو اذیت ناک تکلیفیں دے رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، اس وقت 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، لیکن اس کے سوا جو کوئی اللہ کے ساتھ کفر کرے، یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کر لے، تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے زبردست عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایمان سے دل بھرا ہوا ہے اور زبان سے کچھ کہہ دیا ہے اس نے، تو ایسے میں اس کی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ دل تو ایمان سے ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، عمل تو اخلاص سے ہے۔
अल्लाह की राह में हजरत मुसाब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु को भी अजियतें दी गई। वो बड़े नाजो नेमत में पले बड़े थे। इस्लाम लाए तो उनकी माँ ने उनका खाना पानी बंद कर दिया। वालिदा ईमान नहीं लाई थी, और घर से निकाल दिया। चुनाचा सांप की कैंचली की तरह उनकी चमड़ी उधड़ गई। अल्लाह अकबर, यानी कि इस तरह से उनको अजियतें दी गई। हजरत सुहेब बिन सनान रूमी रजी अल्लाह अन्हु को इस कदर तकलीफ दी गई कि वो अपनी अकल खो बैठे। उन्हें पता ही ना चलता था कि क्या कह रहे हैं। ये अजियतें दी गई थी किस बात पर? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने पर, कि एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आज भी किसी से कहें कि एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसी से दुआएं, उसी से मनाजात की जाए, उसी के नाम की नजर न्याज की जाए, उसी को पुकारा जाए। फ़क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब। किसने कहा है? ये अल्लाह ताला फरमा रहा है ना कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब देता हूँ। बेशक अल्लाह ताला करीब है, जवाब देता है। तो फिर अल्लाह को पुकारने के लिए जब अल्लाह ने एक जबरदस्त मजबूत रस्सी दुनिया में भेजी है ना आसमान से, कि जिस बंदे के हाथ में ये रस्सी होगी एक सिरा, उसका दूसरा सिरा मेरे हाथ में है, तो ये डायरेक्ट ताल्लुक हो गया ना अल्लाह ताला से। कुरान पढ़ें आप। कुरान पढ़ता है जब कोई मोमिन बंदा, मुसलमान मोमिन कुरान पढ़ता है तो अल्लाह ताला उससे बातें कर रहा होता है। और जब मोमिन बंदा नमाज पढ़ता है तो वो खुद अल्लाह से बातें कर रहा होता है। ऐसा तो सिलसिला अल्लाह ताला ने बनाया है बंदे का बीच में। अब ये तो अल्लाह ताला ने नमाज में डायरेक्ट कर दिया, कनेक्शन हो गया। कुरान पढ़ता है बंदा तो तब भी डायरेक्ट हो गया। तो दुआ मांगते हुए क्यों बीच में कोई और हो? दुआ मांगते हुए क्यों आ जाए कोई बीमारी? दुआ मांगते हुए क्यों कोई आ जाए वास्ता वसीला? कभी ये सोचा? नमाज में हम अल्लाह से हम कलाम हो रहे हैं, वहां क्यों नहीं कोई वास्ता वसीला दिया? बताएं। और कुरान पढ़ते हुए अल्लाह मुखातिब है बंदे से डायरेक्ट, बीच में तो कोई नहीं है। तो समझने की बात है सारी। ये सारी चीजें, ये सारी चालबाजियां अब आदम से लेकर कयामत तक के लिए चलती रहेंगी, क्योंकि वो बड़ा धोखेबाज शैतान भी इस दुनिया में भेजा गया है। ठीक है, वो अपनी अपनी चला रहा है, वो अपनी कोशिशों में लगा हुआ है। इंसान जो है इस दुनिया में आया है एक मकसद लेकर, वो बामकसद जिंदगी, वो मकसद है हयात, अगर जिसको मिल जाए वो कामयाब है। जिसको नहीं मिलता उसे फिर वो बड़ा धोखेबाज शैतान उससे खेलता है, उसका तमाशा बनाता है, उसको जलील और ख्वार कर देता है, उसे जाया कर देता है। इसलिए बचपन ही से अल्लाह के रसूल ने कहा 7 साल का बच्चा हो जाए तो नमाज पढ़ाओ, नहीं पढ़े तो मारो। क्यों नहीं पढ़ते? उसकी उंगली पकड़कर अब्बा लेकर जाएंगे उसको मस्जिद में तो क्यों नहीं जाएगा वो? बचपन से जो आप उसकी तरबियत करेंगे वो होगी। अब्बा सोए हुए हैं, बच्चा कैसे नमाज पढ़ने जाएगा? रात भर तो मोबाइल में गुजर गई। फिर आते हैं हमारे पास कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची हमारी बात नहीं मानती, नमाज नहीं पढ़ते। कोई दुआ बता दें, कोई वजीफा बता दें, अब वजीफों पर दीन चलेगा क्या? तो अल्लाह के रसूल ने चीजें बताई हैं, उनको छोड़कर हम वजीफे करेंगे? सबसे बेहतरीन वजीफा दुआ है अल्लाह के हुजूर। सबसे बेहतरीन दुआ इस्तगफार है अल्लाह के हुजूर। आप बैठ जाए, आप दुआ करें, दुआ में इस्तगफार करें, रोएं अल्लाह के हुजूर, अपने गुनाह का इकरार करें। नहीं, आपने आपको, क्योंकि शैतान जो है लगा हुआ है ना साथ, वो गुनाहगार समझने नहीं देता। नहीं, मैं तो नमाजी भी हूँ, सदका भी करती हूँ, सच भी बोलती हूँ, मैं नेक हूँ, ये शैतान डालता है। नहीं, नेक मत समझे अपने आप। इस्तगफार करें, सच्चे दिल से इस्तगफार करें, अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तगफार करें, रोए, अपने आंसू निकालें भाई। अल्लाह के रसूल ने कहा रो। जिसके गाल पर एक आंसू आ गया शिद्दत से, अल्लाह की मोहब्बत में, अपने गुनाह की शर्मिंदगी में, तो अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नुम हराम कर दे, जन्नत में जाएगा। कितना सस्ता सौदा है ना। रोना नहीं आता क्या? इतने संग दिल हैं, क्यों नहीं रोना आता? अल्लाह के हुजूर बैठकर, जिसने इतनी सारी नेमतें दी हैं, जितनी इतनी सारी इनायतें की हैं, जिसने इतना सब कुछ अता किया है, जिंदगी दी है, ईमान दिया है, कुरान दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाया है, ये तो शुक्राने के सजदे में जाकर भी आपको रुला देगी ये सारी चीजें, ये सारी नेमतें।
तौबा तो दूर की बात है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया रो, नहीं रोना आता तो रोने जैसी शक्ल ही बना लो। आगे चलते हैं। हजरत उस्मान बिन अफ्फान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की को तरह तरह से सताया गया। हजरत उस्मान बिन अफ्फान को तरह तरह से सताया गया। उनका चचा उनको खजूर की चटाई, अपने खूनी रिश्ते मारते थे, अपने खूनी रिश्ते। माँ ने बच्चे को ऊपर जो पढ़ा है कि माँ ने जो है बच्चे के लिए दरवाजे बंद कर दिए, उसे जैसे चाहे कोई अजियतें देता रहे। इतनी संगदिल हो गई माँ अपने उन बुजुर्गों बुतों के पीछे कि बच्चे को छोड़ दिया जालिमों के हाथों में। और फिर यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं कितनी कितनी अजियतें दी जाती रही कि उनके चचा हजरत उस्मान बिन अफ्फान के चचा क्या करते थे? अल्लाह अकबर। खजूर की चटाई, खजूर की चटाई में लपेट कर नीचे से धो नहीं देता था। अल्लाह अकबर। यानी कि अजियतें देने के तरीके तो देखें जरा, कोई तरीका छोड़ा नहीं उन्होंने। आग में चलाने का वो तो जगह ही ऐसी है जहाँ इतनी ज्यादा सख्त गर्मी पड़ती है, धूप, जमीन की तपिश। हजरत अबू बकर और तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा को भी सताया गया। नौफल, हजरत अबू बकर और तलहा बिन उबैदुल्लाह के दो बड़े नाम हैं। नौफल बिन खुवैलिद ने और कहा जाता कि तलहा बिन उबैदुल्लाह के भाई उस्मान बिन उबैदुल्लाह ने दोनों को पकड़कर एक ही रस्सी में बांध दिया ताकि नमाज पढ़ने और दीन पर अमल पैरा होने से बाज रहे। मगर उन दोनों हजरात ने इसकी बात ना मानी। फिर उसने हैरत से देखा कि दोनों खुले हुए हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। चूंकि दोनों एक साथ रस्सी में बांधे गए थे इसलिए उन्हें उन्हें करीन कहा जाता है। करीन मीन्स साथी। तो ठीक है, करीन के मायने एक साथ मिलाए गए, एक साथ मिलाए गए। और करीन जो है वो भी है, जो इंसान जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक जिन पैदा होता है, करीन जिन उसे भी कहते हैं। कुरान मजीद में आया इसका जिक्र। ये वही जिन है जो वसवसे डालता है इंसान को नफ्स अम्मारा में। और नफ्स लव्वामा जो इंसान का ज़मीर है, वो उसके अगर मजबूत है, नफ्स लव्वामा उसका ज़मीर अगर मजबूत है, कुव्वत वाला है, तो फिर वो नफ्स अम्मारा की बातों में नहीं आता। अबू जहल का हाल ये था कि वो जब किसी बाअसर और बचाव की ताकत रखने वाले आदमी के इस्लाम लाने की खबर सुनता तो उसे डांटता, फुटकारता और धमकियां देता कि माल और इज्जत को सख्त नुकसान पहुंचाऊंगा। और अगर कोई कमजोर आदमी इस्लाम लाता तो उसे खुद भी मारता और दूसरों को भी शह देता। देखिए ना, किसी भी माशरे में असर और रसूख रखने वाले, गुंडागर्दी करने वाले, बदमाश और बाश किस्म के लोग जो हैं कमजोरों पर इसी तरह करते हैं। और अगर वो लोग ऐसे ऐसे लोग जो असर और रसूख रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को अगर वो चीज हासिल हो जाए ईमान जैसी, तो बहुत आसानी हो जाती है। और हुआ, ये मामला भी आया जब हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो बड़े सरदार थे, आपके चचा थे, वो ईमान लाए। जब हजरत उमर फारूक बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए, एक जबरदस्त रोक पड़ गया था मुशरिकीन मक्का पर। वो भी दौर आएगा अभी इंशाअल्लाह। अभी तो अजियतनाक दौर चल रहा है। गर्ज के अभी ये के डांटता, धमकियां देता और और सख्त नुकसान पहुंचाऊंगा कहता। और अगर कोई कमजोर आदमी इस्लाम लाता तो उसे खुद भी मारता और दूसरों को भी शह देता कि मारो इसको, मारो इसको, ये आहत आहत करता है, मारो इसको, ये हमारे बुजुर्गों को नहीं मानता। गर्ज जिस किसी के भी मुसलमान होने का पता चलता, मुशरिकीन उसके दर पे आजार हो जाते और जहां तक बस चलता सताते और तकलीफें देते। ये ज्यादतियां तो कमजोर और आम मुसलमानों के साथ हो रही थी क्योंकि कमजोर ज्यादा पिटता है ना। ताकतवर पर कोई हाथ उठाकर देखे, उसके पास भी ताकत होती है ना, वो अपने जो भी उसने रखे होते हैं अपने गुंडे और जो भी साथी जो रखे होते हैं, वो उनको आगे लेकर आते हैं, चलो मारो इसको, पकड़ो इसको। तो ये ज्यादतियां तो कमजोर और आम मुसलमानों के साथ हो रही थी, लेकिन बड़े और मोअज़्ज़िज़ लोगों में से कोई मुसलमान होता तो मुशरिकीन को भी हाथ उठाने से पहले बार बार सोचना पड़ता। चुनाचा ऐसे मुसलमान से उसके हम पल्ला लोग ही हद दर्जा एहतियात और सोच विचार के बाद टकराने की जुर्रात करते।
یعنی کہ کوئی بڑا اگر سردار ایمان لے آئے تو وہ ذرا سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو ڈالتے نہیں تھے، کمزوروں کو خوب پیٹتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا رویہ، انہوں نے اوروں کو تو اور دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ کم نہ کیا نا، اب بہت زیادہ اذیت ناک اور زیادہ اذیت پر تو ہم نے بیچارے کمزوروں کی اذیتوں کا سن کر دل دہل گیا۔ تھوڑا سا ٹائم ہے ہمارے پاس، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مشرکین کا رویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا روب اور شرف و وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کی جرت نہ کر پاتے۔ کہ عبد المطلب قریش کے سردار تھے، آپ ان کے پوتے تھے، اور حضرت ابو طالب آپ کے چچا، ایک اثر و رسوخ رکھنے والا خاندان تھا۔ تبھی تو حضرت ابو طالب کو آ کر مشرکین کہتے تھے اپنے اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، یہ ہمارے بزرگوں کو برا کہتا ہے، یہ ہمارے خداؤں کو، ہماری بتوں کو برا کہتا ہے۔ بت وہی تھے نا جو ان کے بزرگ تھے، انہوں نے ان کے بت بنا لیے تھے۔ اچھا، تو مزید برآں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی، چچا کی حمایت حاصل تھی، اور وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے، ان کی بات مانی جاتی تھی اور ان کی ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا، اسے توڑنے کی جرات کسی میں نہ تھی۔ یہ بنو عبد مناف کی چھوٹی کے انسان تھے، یعنی کہ وہ بھی بڑے سردار تھے، بنو عبد مناف، اور یہ بھی حضرت ابو طالب آپ کے چچا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تعلق سے مشرکین مجبور تھے کہ کوئی پرامن قدم اٹھائیں۔ چنانچہ انہوں نے ابو طالب سے گفت و شنید کا راستہ اپنایا، مگر کسی قدر سختی اور چیلنج کے ساتھ۔ قریش اور ابو طالب کے درمیان گفتگو۔ قریش کے اشراف ابو طالب کے پاس آئے، ان سے کہا آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمیں بے وقوف ٹھہراتا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے، لہٰذا یا تو آپ اسے روکیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری ہی طرح اس سے الگ دین پر ہیں، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، نرمی سے بات کی اور انہیں خوشی و اسلوبی سے واپس کر دیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دین پر کھلم کھلا کاربند رہ کر اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی مبارک ہستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا، ایک بہت خوبصورت شخصیت تھے، وہ بدنصیب تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کھڑے ہو کر دیکھا اور شور مچایا اور غل مچایا اور پاس آنے والوں کو قرآن سننے نہیں دیتے تھے، وہ بدنصیب تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا وہ تو ہٹنے، اس کا تو ہٹنے کو دل ہی نہیں چاہتا، اتنی پیاری تو آپ گفتگو کرتے تھے، اور پھر آسمان سے آنے والا اتنا خوبصورت کلام سناتے تھے، اس کا دل تو فہیم پر نور ہو جاتا تھا، ایمان لے آتا تھا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پایا وہ ایمان لے آیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست حکمت اور دانائی دی تھی، خاتم النبیین رحمت للعالمین ہیں آپ۔ تبھی تو کہتے تھے مشرکین مکہ، یہ جادوگر ہے، اس کے پاس جو جاتا ہے اسی کا ہی ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے، ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ چلو ہم بھی تو چلیں دیکھیں تو صحیح آخر کرتا کیا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ گئے جنہیں مشرکین مکہ نے روکا، دیکھو محمد نامی شخص کے پاس مت جانا، انہوں نے کہا کیوں روکتا ہے یہ، کیوں روک رہے ہیں یہ، اس کے پاس جانے سے کیا کر لے گا، وہ کیا بگاڑ لے گا، چلو دیکھیں تو صحیح اس کا جادو کیا کرتا ہے، کیا کر سکتا ہے، چلو جا کے دیکھیں تو صحیح۔ چلے گئے، چلے گئے، جب اٹھے تو ایمان سے پر نور ہو کر اٹھے، ایسا زبردست ایمان حاصل ہوا، اور مشرکین مکہ، لو جی ان پر بھی جادو چل گیا، ان کو تو ہم نے روکا تھا، یہ توفیق نہ ہوئی کہ چلو ہم بھی چکھ لیں وہ جادو کیسا ہے، نہیں، بد نصیبی۔ ابو طالب کو قریش کی دھمکی اور چیلنج۔ جب
मगर जब कुरैश ने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम अपने काम और अपनी तबलीग में लगे हुए हैं, तो वो मजीद सब्र ना कर सके। उन्होंने बाहम बड़ी चेमगोइयां और शिकवे किए। फिर अबू तालिब के पास जाकर अर्ज गुजार हुए, बेचैन हुए थे किसी तरीके से काम रुक जाए बस। कैसे काम रुक सकता था? अल्लाह का हाथ था, अल्लाह की मदद थी। जिब्रील अमीन उतरते थे वही लेकर, अल्लाह का पाक कलाम उतर रहा था आसमान से। वो कितना खूबसूरत दौर था जिस वक्त जमीन मक्का की सरजमीन पर नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और आसमान से जिब्रील अमीन वही लेकर आ रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला मुशरिकीन मक्का की गलत बातों का जवाब दे रहे हैं। क्या जबरदस्त दौर होगा वो, कितना प्यारा दौर था। और लोग कितने महरूम हैं सीरत मुबारका से। मुझे इतना अफसोस होता है कि लोग सीरत मुबारका से महरूम हैं, पढ़ते ही नहीं है प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात और वाकयात, पढ़ते ही नहीं है। कितनी बड़ी महरूमी है, कितनी बड़ी महरूमी। तो इतनी खूबसूरत है सीरत मुबारका। कुरान को भी अगर आप पढ़ें, मक्की मक्की सूरतों को मक्की दौर जहन में रखकर और मदनी सूरतों को मदनी दौर जहन में रखकर, तो आपको एक यूं लगेगा जैसे सीरत मुबारका का ही चैप्टर चल रहा है। मगर बदनसीबी है उन लोगों की जिनके पास टाइम नहीं है। वो लोग भी बदनसीब थे जो नबी अलैहिस्सलाम के पास नहीं आए थे, जादूगर समझते थे। और आजकल के मुसलमान भी वो बदनसीब हैं जिनके पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, सीरत मुबारका सुनने का टाइम नहीं है, और कुरान सीखने का टाइम नहीं है, ऐसी मजलिसों में आने का टाइम नहीं है। जिनके पास हर चीज अवेलेबल है, मोबाइल है, नेट है, करंट है, हर चीज है, फिर भी तौफीक नहीं कि एक लिंक पर क्लिक करके क्लास में चले जाएं। नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास अभी। अच्छा, बहरहाल देखते हैं। अबू अबू तालिब, आप हम में उम्र रसीदा हैं, आए अबू तालिब के पास बेचैन होकर। मुशरिकीन मक्का कहने लगे, अबू तालिब, आप हम में उम्र रसीदा है और शर्फ और मंजिलत रखते हैं। हमने आपसे अर्ज की थी कि अपने भतीजे को मना करें, मगर आपने मना नहीं किया। बाखुदा हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे बाप दादा को बुरा भला कहा जाए, हमें बेवकूफ़ करार दिया जाए और हमारे माबूदों पर ऐब लगाए जाए। लिहाजा आप या तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आसमान से आ रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह रहे थे ये सारी चीज़ें, माबूद जो उनके थे। लिहाजा आप या तो, अबू तालिब से कहा, लिहाजा आप या तो उससे मना करें अपने भतीजे को, या फिर हम आपके और उसके मुकाबले के लिए निकल आएंगे और उस वक्त तक नहीं टलेंगे जब तक कि एक फरीक का खात्मा ना हो जाए, यानी कि मारने पर तुल गए। और ये कहकर वो लोग वापस चले गए। अबू तालिब को ये धमकी और चैलेंज बड़ा भारी महसूस हुआ। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर उनकी बात सुनाई और कहा, अब मुझ पर और अपने आप पर रहम करो और मेरी ताकत से ज्यादा मुझ पर बोझ ना डालो। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये कमजोरी देखी तो फरमाया, चचा जान, वल्लाह अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रखते हैं कि मैं इस काम को छोड़ दूं, तब भी मैं छोड़ नहीं सकता। यहाँ तक कि यहाँ तक कि या तो अल्लाह इस दीन को गालिब कर दे या मैं इसी राह में हलाक हो जाऊं। ये था ईमान। वो लज्जत मिलने लग गई थी ना, वो लज्जत मिलने लग गई थी, अल्लाह से ताल्लुक की रूहानी कैफियत बढ़ चुकी थी। वो लज्जत कहाँ से शुरू हुई थी? गारे हिरा से। गारे हिरा से लज्जत शुरू हुई थी ना, क्योंकि मक्का में तो लोग खैरुल्लाह के नाम लेते रहते थे, अल्लाह के रसूल बेजार होते थे। शराब, जुआ, बेहयाई सब आम था। और गैर अल्लाह के नाम के ज़बीहे आम थे। गली गली गैर अल्लाह के नाम के ज़बीहे होते थे, नजर न्याजें होती थी। गैर अल्लाह के नाम की नजर न्याज होती थी, नाम सुना ही होगा। सुना होगा ना हमारे माशरे में। नजर न्याज, नजर न्याज का वो चेंज ही कर दिया। जो उसकी खूबसूरती थी, जो उसकी जबरदस्त रूह थी, वो खत्म ही करके रख दी। कहने लगे, चचा जान, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, अल्फाज दोबारा पढ़ रही हूं, बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे। ये बचपन में पढ़े थे और यूं लगता है जैसे आज भी वैसे ही पढ़ रही हूँ। चचा जान, वल्लाह अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख देंगे तो मैं इस काम को
نہیں چھوڑ سکتا، تب بھی نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو نکل آئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی۔ انہوں نے کہا بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہے کہو، واللہ۔ قسم کس کی کھائی؟ اللہ کی۔ کس نے کھائی؟ ابو طالب نے کھائی۔ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کو مانتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے۔ یہی تو ان کی بدبختی تھی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی اسی تعظیم میں، اسی چیز میں شامل کر رکھا تھا۔ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول آئے تھے، حالانکہ مشرکین مکہ خانہ کعبہ سے محبت، خانہ کعبہ کی حفاظت، خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی، خانہ کعبہ میں آنے والوں کی خدمت، حاجیوں کی خدمت، ستو گھول گھول کر پلانے والے تھے اور شوربے میں روٹی بھگو کر کھلانے والے لوگ تھے۔ اللہ کے گھر کی کون حفاظت کرتا ہے؟ اللہ کے گھر کی کون صفائی ستھرائی کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے والے ہی کرتے ہیں نا۔ بیماری آ گئی تھی ان میں، اس بیماری کو صاف کرنے کے لیے آئے تھے اللہ کے رسول۔ اور وہ بیماری کون لایا تھا؟ وہ بڑا دھوکے باز شیطان، جس کا کام ہی یہی ہے، جس نے ہر قوم کو اسی بیماری سے تباہ و برباد کروا دیا۔ قوم نوح پر عذاب آیا شرک کی وجہ سے، قوم ہود پر عذاب آیا شرک کی وجہ سے۔ ان کے سب رسولوں نے یہ کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، چھوڑ دو ان بزرگوں کو، چھوڑ دو ان ہستیوں کو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کوئی طاقت نہیں رکھتے، یہ کوئی پہنچے ہوئے نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑی ذات ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ کسی نے نہیں مانا، جس نے نہیں مانا عذاب سے دوچار ہوئے۔ آج آ کے مشرکین مکہ بھی اللہ کو ماننے والے تھے، طواف کرتے تھے، حاجی حج کرتے تھے، اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے تھے، لیکن شیطان نے انہیں پٹی پڑھا دی تھی، گھٹی دے دی تھی شرک کی، بزرگوں کی، محبت کی، چاہت کی، پھر سب کچھ یہی ہے۔ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے نا یہ، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ وہ بہت نیک تھے، پہلی گھٹی، وہ بہت پہنچے ہوئے تھے، دوسری گھٹی، ان کا نقش بنا لو، برکتیں ہوں گی، تیسری گھٹی، بوتی بنا لو، چوتھی گھٹی ہو گئی، بس یہ چل رہا ہے۔ کامیاب جا رہا تھا وہ تو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا مکہ میں کہ جاؤ میرے حبیب، دے دو دعوت یہاں پر، اب وقت آ گیا ہے، بہت گندگی پھیل گئی ہے یہاں پر، میرے گھر کو پاک صاف کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی پلٹ آئی۔ انہوں نے کہا بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہے کہو، واللہ میں تمہیں کبھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ محبت کرتے تھے نا، خون تھے، خون تھا نا۔ اور قریش مکہ جو مشرکین تھے وہ چین سے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ قریش کی عجیب و غریب تجویز اور ابو طالب کا دلچسپ جواب۔ قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی کارگر نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور ابو طالب ان کی مدد پر ڈٹے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے بھتیجے کی مدد کے مقابلے میں قریش کی عداوت اور جدائی منظور ہے، اور وہ لڑنے بھڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے قریش کو ذرا توقف و تعامل کرنا پڑا اور وہ دیر تک مشورہ کرتے رہے۔ آخرکار ایک عجیب و غریب تجویز سوچی۔ قریش میں ایک شخص عمارہ بن ولید تھا، بڑا خوبصورت اور بانکا نوجوان اور جوانوں کا سردار۔ یہ لوگ اسے ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا ابو طالب، اس نوجوان کو ہم سے لے لیجئے اور اسے اپنا لڑکا قرار دے لیجئے، آپ اس کی مدد بھی کیجئے اور دیت بھی لیجئے اور ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیجئے۔ اللہ اکبر! جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کی دین کا مخالف ہے اور جس نے آپ کی قوم میں پھوٹ ڈال رکھی ہے اور ان کی عقلوں کو معاف قرار دے رکھا ہے، ہم اسے لے جا کر قتل کریں گے، بس
یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہوا، یعنی کہ سودے بازی ہو رہی تھی یہاں پر۔ جواب دیکھیں کیا ملا۔ ابو طالب نے کہا واللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو، مجھے تم اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ تم اسے قتل کر دو؟ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ پھر چلے گئے۔ جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے، نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی، تو انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دست درازی شروع کر دی، اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں مزید اضافہ کر دیا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حشمت و عزت اور اکرام و احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ پر دست درازی کی جرات صرف بڑے افراد اور سرداروں نے کی، چھوٹے اور عام لوگوں کو یہ جرت نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں: ابو لہب آپ کے چچا تھے، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابو معیط، عدی بن حمرہ ثقفی، ابن الاسد اسدہ حزلی، یہ سب آپ کے پڑوسی تھے۔ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا، بکری کی بچہ دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا، اور جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا، یعنی کہ وہ جو بچے کی بچہ دانی جو ہوتی تھی بکری کی، وہ کھانے لائق تو نہیں ہوتی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے پر کھانے کی، اس میں جا کر پھینک، کھانا بھی ضائع۔ ایسی ایسی حرکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے: اے بنو عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے؟ پھر اسے راستے میں پھینک دیتے۔ جبھی تو پڑوسیوں کی بہت زیادہ حقوق آئے ہیں نا، اللہ کے رسول کو پڑوسی نے خوب ستایا تھا۔ امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو تان و تشنیع کرتا، آنکھیں مار مار کر ان سے اشارے کرتا اور لوگوں کو ہشکارتا۔ اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا: اے محمد، میرے پاس اور نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا۔ نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ بلکہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا، بل انا اقتلک انشاءاللہ۔ اور ایسا ہی ہوا کہ عہد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگ احد میں، غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اسے قتل کیا۔ ایک روز یہی ابی بن خلف ایک پوسیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف پھینک دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار عقبہ بن ابو معیط نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا، یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے عتاب کیا اور کہا، یعنی غصہ کیا اور کہا: جاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر تھوک کراؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ دیکھیں حیثیتیں شروع۔ ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ کا دشمن تھا، آپ کے چچا تھے ابو لہب، جس کے لیے قرآن مجید میں بھی آئی ہے نا: تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے، جس نے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی تھی۔ اسی وقت وہ سورت اتری تھی۔ ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ کو دشمن تھا اور آپ کے در پہ آزار رہا کرتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے اتبا اور اتیبہ کے عقد میں بنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم تھی۔ ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا: اگر تم نے محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے۔ اس کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ بد دین ہو گئی ہیں۔ یعنی ظاہر ہے والد نے جو اسلام کی دعوت دی انہوں نے قبول کی، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل اروا بنت حرب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کٹر دشمن تھی۔ وہ کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ کے راستے میں ڈال دیتی کہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہو جائیں۔ کتنے خطرناک، کیسی کیسی اذیتیں۔
اسے सूरत तब्बत यदा अबी लहब नाजिल हुई, यानी कि उस वक्त जो है होने का पता चला। तो अच्छा, इस औरत को जो थी कि जो कांटेदार झाड़ियां डालती थी, इसे तब्बत यदा अबी लहबी लहबियों जो सूरत नाजिल होने का पता चला, तो हथेली में पत्थर लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के पास अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ तशरीफ फरमाते। अल्लाह ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। चुनाचे वो सिर्फ हजरत अबू बकर ही को देख देख रही थी। कहने लगी, तुम्हारा साथी कहाँ गया? मुझे मालूम हुआ है कि वो मेरी हजूम करता है, वल्लाह अगर उसे उसने भी किसकी कसम खाई? अल्लाह की। अल्लाह को मानते थे ना, अल्लाह को मानते थे। मुशरिक कहलाए, काफिर कहलाए। अल्लाह को मानने वाला मुशरिक और काफिर किस वजह से कहलाया? वो बात बार बार आ रही है, बार बार आप लोगों को मैं बताती जाती हूँ। यही पैगाम कुरान भी देता है, तौहीद का पैगाम। कुरान मजीद में पूरी की पूरी तौहीद का बयान है, सीरत मुबारक में पूरी की पूरी तौहीद का बयान है। वो बदनसीब थे जो अल्लाह को भी मानते थे और अल्लाह के साथ औरों की भी ताजीम करते थे। आज के मुसलमान जो और अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह के साथ औरों को भी ताजीम के लिए रखे हुए हैं, किसी ने कोई अपना पीर बनाया हुआ है, किसी ने कोई अपना बुजुर्ग बनाया हुआ है, किसी ने कोई कब्र रखी हुई है, किसी ने कोई आस्ताना रखा हुआ है, तो ये सारी की सारी चीजें मुशरिकीन मक्का से ही जाकर मिल जाती हैं। जब पढ़ेंगे कुरान तो पता चल जाएगा, और अभी सीरत मुबारका में भी सारी बातें खुल जाएंगी। वल्लाह, कहने लगी, वल्लाह अगर उसे पालो पालूं तो यही पत्थर, अगर उसे पालूं यानी कि मुझे वो मिल जाए, तो यही पत्थर उसके मुंह पर दे मार। सुन लो, मैं भी शायरा हूँ। इसके बाद ये कहकर चली गई। शेर कहा उसने, शेर, कि हमने मुसम्मम की नाफरमानी की, इसकी उसकी बात का इनकार किया और उसके दीन को नफरत से छोड़ दिया। यानी मोहम्मद भी नहीं कहा उसने, मुजम्मम कहा। मुजम्मम नाम बिगाड़ने का भी जो है, उस वक्त भी यही ये चीज होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या इसने आपको नहीं देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा रअतनी लक़द अख़ज़ल्लाहु बिबसरिहा। वो मुझे नहीं देख सकी इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसकी निगाह पकड़ ली थी। अल्लाह जिसे चाहे दिखा दे, अल्लाह जिसे चाहे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए मक्का से अपने हुजरे से रवाना हो रहे थे, तो अपनी चारपाई पर हजरत अली को लिटाया और खुद जब निकले तो सूरत यासीन की आयत नंबर 9, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, पढ़ते हुए अपने घर से बाहर निकले और बाहर सारे के सारे औबाज सरदार कत्ल करने के इरादे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर से बाहर निकलने के लिए इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही बाहर आएंगे मोहम्मद, हम उन्हें कत्ल कर देंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको, वो जाग रहे थे, अल्लाह के रसूल उनके बीच में से निकले ये आयत पढ़ते हुए, और उन्हें किसी ने नहीं देखा और वो आराम से चले गए। ये होती है अल्लाह की मदद। क्योंकि दीन फैलाना था ना। आपने अभी मदीना भी जाना था। मदीना में वहां मदनी दौर था अभी 10 साल। और फिर फतह मक्का होकर जब वापिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आए, तो अब तब अब्दुल्ला बिन उमर बिन इबाद था या उमर बिन अब्दुल्ला थे, कुछ इस तरह का नाम था। उबैद नाम था वो शख्स जो था, आगे आगे घोड़ा दौड़ा रहा था। मुजाहिद थे, बहुत बड़े सहाबी थे। जब फतह मक्का हुआ तो दौड़ाते हुए कहने लगे, अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो चीथड़े उड़ा देने का दिन है। आज तो तुम्हें छोड़ेंगे ही नहीं हम। आ गए हैं, आज फतह मक्का हो गया है, अब हम आ गए हैं, अब तुम्हारे चीथड़े उड़ा देंगे। किसी ने जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि या रसूलल्लाह, उबैद तो ऐसे कह रहा है, क्या ऐसे ही होने वाला है? अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। उसे कहो ये ना कहे, कहे अल यौम यौमुल मरहमा, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहम किए जाने का दिन है। आज तो रहम किए जाने का दिन है, सबको माफ किया जाएगा, सबको सबको माफ किया जाएगा। आज तो रहम किए जाने का दिन है। ये थी शख्सियत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। ये था खूबसूरत दौर, ये थी खूबसूरती। आज हमें कोई कुछ कह दे तो हम बदला लेने के लिए हर वक्त बदगुमानी में बैठे रहते हैं। अब इसको कैसे मजा चखाए, इसको कैसे मजा चखाए। शैतान ऊपर से और ज्यादा नफ्से हमारा को बढ़ा रहा होता है। हाँ ऐसे करना, हाँ ऐसे करना, हाँ यूं करना, हाँ वो करना।
ذہن کو اس قدر خراب کر دیتا ہے، اصل سے ہی ہٹا دیتا ہے، کیونکہ ہم نے سیرت مبارکہ نہیں پڑھی نا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ نہیں پڑھا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں پڑھا، بس گنی چنی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہیں تک رکھتے ہیں آج، آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا آ رہا ہے، انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے، کوئی اگر ٹاپک اگر الگ سے آ رہا ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر یہاں پر ہم کمپلیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا وہ مجھے نہیں دیکھ سکی اس لیے کہ اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ ٹھیک ہے، یہیں تک ہم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمارا یہاں اس مجلس میں جمع ہونا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی، جو ہمارے دلوں کی حاجتیں ہیں، دعائیں ہیں، اور جو بھی حاجتیں ہیں وہ اس مجلس کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، جو بھی ہماری سب کی حاجات ہیں، اور ہماری گناہوں کو معاف فرمائیے، کیونکہ یہ جو مجلس ہوتی ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی، یہ مجلس ایسی بابرکت مجلس ہوتی ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں، اور اس مجلس میں آنے والوں کے لیے فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، اور کوئی بھولا بسرا اگر آ جائے کہ چلو دیکھیں تو صحیح جا کر کیا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے اس مجلس میں، اللہ تعالیٰ اس کو آنے کی وجہ سے، اس مجلس کی برکت کی وجہ سے اس کو بھی بخش دیتے ہیں، اس کو بھی انعام اور اکرام سے نواز دیتے ہیں کہ یہ آیا تو صحیح، چلو اس کو بھی معاف کرو، اس کے بھی سارے گناہ صاف کرو، اس کو بھی عنایتوں سے نوازو۔ تو یہ ہے مجلسوں کی برکتیں، اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی۔ تو اس لیے ایسی مجلسوں کی قدر کریں، میسر آ جائیں تو ضرور ان میں جو ہے پہنچیں، اوروں کو بھی لے کر آئیں، خود بھی مستفید ہوں، اوروں کو بھی مستفید کروائیں، اور ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں کہ اوروں کو بھی لے کر آئیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دلوں کے سکون اور راحت والی زندگی، ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور خاتمہ بالایمان ہو ہم سب کا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس بڑے دھوکے باز شیطان سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اور ہمارے تمام اہل والوں کو ہر طرح کی عافیت کے ساتھ رکھے۔ اور عافیت کی جو دعا ہے، سب سے پیاری دعا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس دعا کو بہت پسند کیا، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی دیننا و دنیانا و اہلنا و مالنا، اللہم استر عوراتنا و آمر رواتنا، اللہم احفظنا من بیننا یدینا و من خلفنا و عن یمیننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعصمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا أواها منيبا، ربي ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد لسانا واسلل سقيمة قلوب۔ آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ہم سیم ٹائم 3:30 بجے جمع ہوں گے، اس خوبصورت مجلس کا جو ہے آگے کنٹینیو کریں گے۔ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، دلوں کے سکون اور راحت والی زندگی اور ایمان والی زندگی اور موت عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔